حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدنا زینب اور سیدنا ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سما تھا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غیب آئی کہ اے حسین، اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بچ گئے۔ بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ خیمے سے آئیں باہر اور آپ نے پوچھا میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا میرے بابا کا نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں؟ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئیں۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب پر ضرب لگائے جا رہا تھا۔ شمر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ کسی نے زین العابدین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیجئے جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیموں سے باہر نکالا گیا؟ یہ سن کر مولا زین العابدین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہیں رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے زینب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے بی بی سکینہ کو تلاش کر ہی رہی تھی۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر فرمایا میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر
زینب رضی اللہ عنہا بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ یہاں کچھ روایت میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو بھی ماری۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہوگا۔ میں نے ہی مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہیں؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پھر پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہیں، یہ مولا حسین کی بیٹی ہیں۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی، یہ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے رکھے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا، دوسرا اوپر ہوتا تو پہلے والا نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہاری فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتی ہیں، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں؟ سکینہ نے جواب دیا، جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے کپڑا اٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کر بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی تھے کہ حضرت حسین کا سر اٹھا اور بی بی سکینہ کے گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھیں کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سجاد رضی اللہ عنہ سے پوچھتی تھیں کہ بھائی جان، پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بہن، یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ رضی اللہ عنہ اپنے بابا مولا حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے کرتے رونے لگے۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، بابا جان، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں۔ شمر نے مجھے بہت رلایا، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آوازیں بلند ہوئیں تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا رونا بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک حضرت حسین رضی اللہ عنہ زندان میں رکھ دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئیں۔ سکینہ رضی اللہ عنہ اتنا روئیں، روتے روتے وہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ بے شک اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔